اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور آپ پہ فرض کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں اور جو پہلے لوگ تھے، جو پہلے امتیں گزری ہیں، ان پہ شاید روزے فرض نہ کیے گئے ہوں۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی پہلے ہی کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی غرض و غایت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تقوی کے لیے بہترین موضوع مہینہ ہے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ اتقاؤن کے معنی ہیں پرہیزگاری کرنا، بچ بچ کے چلنا، کوئی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسے بولتے ہیں اتقاؤن۔ اور یہاں پہ اللہ نے استعمال کیا لعلکم تتقون۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا کتب علیکم الصیام، جمع صوم کی ہے۔ صام یصوم و صوم کے معنی کیا ہیں؟ پرہیزگاری کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، اپنے آپ کو رو کے رکھنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے دسترخوان لگا ہوتا ہے اور ابھی تقریباً 5 منٹ ہیں، 4 منٹ ہیں، 2 منٹ ہے، 1 منٹ ہے، آپ اپنے سامنے حلال چیزوں کو پاتے ہیں اور آپ کے لیے ہی رکھی ہوئی ہیں مگر آپ کھاتے نہیں ہیں۔ یہی وہ صوم ہے، یہی اتقاؤن ہے۔ گویا کہ یہیں سے ہی پرہیزگاری شروع ہو رہی ہے۔ گویا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے روزے رکھنے شروع کیے، روزوں میں آپ نے حلال چیزوں سے اجتناب کیا، آپ نے حلال چیزیں چھوڑ دیں، تو جب آپ روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو جو حرام چیزیں ہیں ان کو آپ بدل جائے اولا چھوڑ دیں گے۔ یہی مقصد ہے روزے کا، یہی مقصد ہے اتقاؤن کا، یہی لعلکم تتقون کا مقصد ہے۔ تو لہذا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نے 11 مہینے بے راہ روی گزارے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، خلاف شرع کام ہوتے رہے، لیکن رمضان کے مہینے میں آ کر ان تمام کاموں سے آپ پرہیزگاری اختیار کیجئے تو گویا کہ آپ نے صحیح روزے کا مقصد حاصل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور شرح سنت کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، اول لیلۃ من شہر رمضان، یعنی رمضان کے مہینے کی پہلی رات جب شروع ہوتی ہے تو تمام شیاطین کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور خاص کر مرض الجن نے، خاص کر وہ جن جو سرکش ہوتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان جنوں کو خاص کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لم یفتح منہ باب، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لم یغلقھا باب، اور میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ کس لیے ہے یہ تمام؟ اس لیے کہ جو لوگ عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کے میدان میں اتر پڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، ینادی منادین، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی اب سامنے آ جا، اقبل
مقابلہ کر، اب شیاطین کو گرفتار کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے بھرپور کوشش کر۔ جو مخلوق تمہیں روکنے والی ہے ان کو اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کے مہینے کا جو اہتمام کیا ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں ملتا۔ اب آپ کے سامنے ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی اقبل، سامنے آ جا، یا باغی شر، اور اے برائی کرنے والے اقصر، اب تو رک جا، اب تو شیاطین بھی بند ہو گئے ہیں، مہینہ بھی بہت متبرک ہے، اس مہینے کو حاصل کرتے ہوئے برائیوں کو چھوڑ دے اور نیک عمل شروع کر دے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اتقاء من النار، اللہ تعالیٰ کے لیے رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرنا ہے۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ اتنا متبرک ہے کہ جو لوگ دوزخی ہیں ان کو اللہ دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ من کل لیلۃ من شہر رمضان، اور یہ ہر شہر رمضان کی ہر رات کو ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، رمضان کے آخری تک ہوتا رہے گا کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو لوگ دوزخی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات دے دے گا۔ کتنی عمدہ حدیث ہے، اس کو حاصل کیجئے اور اپنے برے عملوں کو چھوڑ دیجئے، اچھے عمل کیجئے، گھر میں کیا، باہر کیا، اپنے بچوں کو کیا، اپنی بیویوں، اپنی ماں و بہنوں کو تمام جگہ رمضان کی روشنی کو مزین کر دیجئے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ ایک اور روایت میں ہے صحیح مسلم میں، اشجع الناس احسن الناس، برا بن عازب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر فرمایا اجود الناس، اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سخاوت کرتے، جس وقت کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے آ کے ملاقات کرتے، آپ ہر رات کو قرآن مجید کا دور کرتے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کا دور چل رہا ہے۔ اب ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے لوگوں میں خاص کر ایسے لوگ ہیں نہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو قرآن یاد ہے، سوائے چند صورتوں کے ان کا بھی اللہ حافظ ہم کیسے پڑھتے ہوں گے، نہ کبھی کسی قاری کو سنایا، نہ کبھی کسی قاری سے مدد لی، نہیں کرتے ہم یہ کام۔ یہ ایسا موقع ہے رمضان کے مہینے کا، جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکل تھی، کیا پڑی تھی کہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور رات کو قیام اللیل بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز شروع کری، اکیلے تھے، چٹائی کا خیمہ لگایا، ایسے اندر کھڑے ہو گئے اور قرأت شروع کر دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی خاص عبادت کر رہے ہیں، ہم نے کبھی ایسی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو، تو صحابہ کرام نے پیچھے صف لگا لی۔ دوسرا دن ہوا، زیادہ صف لگ گئی، یعنی ہر روز لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رات کو ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو آپ نے پہلے ہم نے ان کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ یعنی تیسرے دن جو ہے مسجد اپنے نمازوں سے کھچاکھچ بھر گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن نماز تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، ان کا شوق دیکھیں، وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں آئے ہیں، چلو گھر چلتے، شاید آپ کو آج نہیں پڑھانی ہوں گی نماز۔ نہیں، وہ وہیں بیٹھے رہے مسجد کے اندر اور کھانستے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے زور زور، تاکہ اللہ آپ کو آواز پہنچ جائے ہماری کہ ہم یہاں موجود ہیں مسجد کے اندر اور آپ نماز پڑھانے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں۔
آپ دیکھیں گے کہ صبح فجر تک ایسے ہی بیٹھے رہے وہ لوگ. کیا ان کا ایمان تھا, کیا ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم ان کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے اپنا چہرے مبارک صحابہ کی طرف کیا اور فرمایا تمہارا یہاں پر ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا, مجھے پتا ہے کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو, لیکن میں نے تمہیں یہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی, اب اس لیے چھوڑ دیا ہے ان تفرض علیکم وتعجز عنہ, کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے اللہ تعالیٰ اور تم پھر اس کے پڑھنے سے عاجز آ جاؤ. یہ فرمانے کے بعد آپ نے نماز چھوڑ دی, مگر آپ نماز اندر پڑھتے رہے, صحابہ کرام نے پڑھانی چھوڑ دی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے اپنے صحابہ پہ, امت پہ اپنی, تاکہ آئندہ آنے والے کمزور لوگ ہوں گے اگر انہوں نے یہ نماز تراویح پورے مہینے پڑھ بھی لی, لیکن آئندہ جو دور آنے والے ہیں وہ دور فتنوں کے ہوں گے, کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے, وہ نہیں پڑھ پائیں گے, اور جب نہیں پڑھ پائیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 3 دن پڑھانے کے بعد چھوڑ دی. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس 3 دن نماز تراویح پڑھ لی جائے اور اللہ خیر صلی اللہ کافی ہے. ارے بھائی دیکھو, آپ باہر دیکھو, کم سے کم جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں, جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں راستے سے, وہ تو پورے مہینے تراویح پڑھتے ہیں اور ان کی مساجد ان کے نمازوں سے کھچکچ بھری ہوتی ہے. قضا نظر عشق ہے کہ وہ نماز کیسی پڑھ رہے ہیں, تلاوت کیسی ہو رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کا شوق دیکھیں گے آپ. ہمارے ہاں یہ شوق نہیں ہے, حالانکہ آپ ہم حق پر ہیں, اللہ نے ہمیں صحیح راستہ بتایا. ہم اس مہینے میں بھی سوتے رہتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, نہ اپنی خواتین کو لا کے نماز پڑھواتے ہیں. ہماری خواتین بھی اکثر ایسی ہیں جن کو قرآن مجید نہیں آتا, جو قرآن مجید پڑھنا ہی جانتی ہیں, دعائیں بڑی مشکل سے یاد کرتی ہیں. ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ ان کانوں کے اندر پورے مہینے کے اندر اللہ کی کتاب کی آواز پڑتی ہے اور انسان کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے, گناہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے, دل کے جو میل وہ دھل جاتا ہے. یہ اسی کے لیے ہے. اقول قولی استغفر اللہ. ان لوگوں کے لیے جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ 3 دن پڑھانے کے بعد چھوڑ دی, آپ دیکھیں گے احمد کے الفاظ صحیح سند سے, یرغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نماز تراویح ترک کرنے کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ بھائی پڑھو, یہ اچھی چیز ہے, اس کو چھوڑو نہیں. احمد کی دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ عز و جل افترض علیکم الصیامہ, اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پہ فرض کر دیے ہیں. وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قیامہ, اور میں نے مسلمین کے لیے قیام کی سنت جاری کر دی ہے. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ, تو جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور تراویح کی نماز پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, ایمان واحتساباً, ایمان کے ساتھ اور احتساب نیک گمان کرتے ہوئے, خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ, کیا الفاظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کہیں گے واقعی ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تندہی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اور قیام اللیل کرتا ہے, تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ نہیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے. آپ کے کاروبار, آپ کے آرام, آپ کی نیندیں اور تمام مصروفیات گھیرے رکھتی ہیں, اور اس میں آپ گھرے رہتے ہیں. آپ ان تمام کو چھوڑ کر نہیں نکلتے کہ چلو اب مسجد میں پہنچتے ہیں, نماز تو آپ گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں, لیکن قرآن مجید پورا سننے کے لیے گھر پہ آپ کا کام نہیں چل سکتا. آپ کو پورا قرآن سننے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. اپنی لڑکیوں کو, اپنے بچوں کو لا کے کھڑا کر دو, سنو بیٹا قرآن مجید. اس سے کیا ہوگا کہ دل صاف ہوگا, دل میں نرمی پیدا ہوگی, اور اللہ رسول اور ماں باپ کی اطاعت پیدا ہوگی. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو خود بھی پچھتائیں گے. نہ جب وہ اللہ رسول کے نافرمان ہوں گے تو آپ کی نافرمانی بھی بدرجہ اولا ہوتی رہے گی. پھر آپ روتے رہیں گے گھٹ گھٹ کے کیا ہو رہا ہے.
تو لہذا اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیجئے۔ مسلم احمد کی حدیث صحیح سند حسن سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں نکلے، مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ نماز قیام اللیل کر رہے ہیں مسجد کے کونے میں۔ یہ آپ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، ان کو قرآن پورا یاد نہیں ہے، تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں، ان کی امامت میں قیام اللیل کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اصحابو، ان لوگوں نے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، یہ صحیح نتیجے پر پہنچ گئے۔ آگے فرمایا نعم ما فعلوا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ان کو کرنا چاہیے بالکل۔ تو گویا کہ آپ کی وفات کے آپ کے زمانے میں آپ کی تراویح چھوڑنے کے باوجود بھی صحابہ کرام تراویح کی نماز پڑھتے رہے، آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کو جاری رکھا، اس کی تعریف کری۔ بہت امام مالک میں ہیں صحیح سند کے ساتھ بالکل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں حکم دیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کی امامت کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک دن رات کو نکلے۔ یہ لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے رہے، کوئی 10 پڑھ رہے ہیں، کوئی 20 پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 پڑھ رہے ہیں، کوئی 5 پڑھ رہے ہیں، الگ الگ ٹکڑیوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کو نکلے رمضان کی، تو دیکھا الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو ایک قاری میں جمع کر دوں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کہا کہ ابی بن کعب جو ہیں وہ مسلمین کو نماز پڑھائیں گے۔ کتنی؟ 11 رکعت نماز۔ 20 رکعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی روایت صحیح ہے 20 رکعت کی۔ یہ سب ایسی ہی بس کیا کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنگی کا سہارا بیان کرتے ہیں۔ 20 رکعت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا صحیح سند کے ساتھ۔ اگر دیکھیے نا عہد رسالت میں کوئی کام غلط کر رہا ہے تو وہی آ جایا کرتی تھی، لیکن اگر آپ کی وفات کے بعد عہد صحابہ میں خلفاء راشدین میں کوئی کام ہو رہا ہے، ان کے عہد میں ان کو علم نہیں ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ ان کو معلوم ہوا کہ 20 رکعت نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو روایت پیش کر رہا ہوں موطا امام مالک کی، یہ سند بہت ہی عمدہ سند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت ابی جو ہیں نماز پڑھائیں گے مسلمین کو، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کریں گے، وہ ان کو تراویح کی نماز پڑھائیں گے۔ گویا کہ 2 امامت الگ الگ کر دیں۔ پھر خواتین کا بھی بہت رش تھا اور مسلمین کا بھی رش ہو گیا، اور جب ان کو ایک قاری پر جمع کر دیا تو بہت لوگ نماز پڑھنے لگے تراویح کی۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمام اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب اکثر صحابہ کو کام کرتے ہیں تو ویسے صحیح ہو جاتا ہے وہ۔ لہذا آپ گھر میں نہ سوئیے، گھر میں نہ بیٹھیے، گھر سے نکلیے اور نماز تراویح پڑھیے، اپنے کانوں سے تلاوت قرآن مجید سے مسرور کیجیے۔ وہ جو آیتیں ہیں جو دل کو صاف کر دیتی ہیں، ان کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی ملے گا، اور ہم گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہی ہماری ماں نے جنا ہے۔ آپ جانتے ہیں بچہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اس طرح وہ لوگ معصوم ہو جاتے ہیں، گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، تو جو روزے رکھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ اور نیک گمان کرتے ہوئے۔ لہذا نماز تراویح ہو رہی ہے، 9 بجے نماز ہوتی ہے عشاء کی، 9:30 تقریباً تراویح ہوتی ہے، 11 بجے تقریباً فارغ ہو جاتے ہیں، صرف 11:45 پڑھا جاتا ہے، آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں جیسا آدمی پڑھ لیتا ہوں تراویح کی نماز، تو جو جوان لوگ ہیں ان کو بدل جائے، اولا مسجد میں آنا چاہیے، ان کو بھیجیں، ان کے ماں باپ خود بھی آئیں، ان کو بھی لائیں اور مسجد کو رونق بخشیں۔ اور رات کو پھر اپنے روزے سے سحری وغیرہ کیجیے، کہ وہ فرشتے پھیلے ہوتے ہیں رمضان کے راتوں میں، اور خاص کر جو راتیں آتی ہیں اس میں پورا اجتماع ہوتا ہے فرشتوں کا، جگہ جگہ ان کی ٹولیاں پھرتی رہتی ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جو لوگ مسلمین ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ذکر اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے۔ لہذا
اپنے آپ کو مستعد کیجئے، سست مت بنائیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ سستی کریں گے، بے عملی کا مظاہرہ کریں گے تو اس سے بہتر مہینہ آپ کو تربیت کا نہیں ملے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے تربیت کا جو آپ کو 11 مہینوں پر منطبق ہوگا، اور 11 مہینوں میں انشاءاللہ آپ اس کی بنیاد پر اچھے کام کرتے رہیں گے، بشرطے کہ آپ نے پختہ نیت کی ہو، ورنہ تو آپ ہم کچھ بھی کہتے رہیں گے، آپ نے یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا، نقصان آپ کا ہے، ہم نے بیان کر دیا۔ وللہ الحمد۔ استغفر اللہ۔